الصبح بدا من طلعته والليل دجى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام کی پیاری مقدس مطہر جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت کر رہے ہیں۔ دن کا وقت ہے، ایک نوجوان صحابی آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور وضو کر کے جب اٹھتے ہیں تو ان کے کندھے پر چادر ہے اور ان کے ایک ہاتھ کے اندر جوتے ہیں۔ وہ جوتے پکڑ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رشک سے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا ایسا کون سا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، پھر وہی شخص آتا ہے، اسی طرح وضو کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے، محفل کے سامنے سے گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پھر فرماتے ہیں، کسی شخص نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ جا رہا ہے۔ تیسرا دن پھر آتا ہے، پھر وہی صحابی اسی طرح گزرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، کسی شخص نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ جا رہا ہے۔ جب یہ محفل ختم ہوتی ہے، وہ نوجوان بھی محفل سے اٹھتا ہے، تو ایک نوجوان صحابی اس کے ساتھ وہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے ناراض ہوں، یا کوئی مجبوری ہے آپ کے ساتھ 3 دن میں آپ کے گھر میں کچھ دن کے لیے مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی ان کو لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ اس وقت اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو اسے خوشی سے دیکھا جاتا تھا، خندہ پیشانی سے قبول کیا جاتا تھا۔ آج کی طرح نہیں، اگر مہمان آئے تو ہمارے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس گھر کے دروازے مہمان کے لیے بند ہو جائیں، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی اس کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، اس کے اعمال دن کے دیکھتے ہیں، کوئی خاص ایسا عمل نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر جس کی وجہ سے بشارت دے رہے تھے۔ جب 3 دن گزرتے ہیں تو وہ مہمان صحابی پوچھتے ہیں کہ نہ میں گھر والوں سے ناراض تھا، نہ کوئی مجبوری تھی، میں آپ کے گھر میں صرف اس لیے ٹھہرا تھا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آپ 3 دن گزرے تو آپ نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، بتائیں ایسا کون سا عمل ہے کہ جو جنت کی بشارت آپ دنیا میں آپ کو مل رہی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں، اور تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ایک عمل ہے، شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹتا ہوں تو صدق کے دل سے کہتا ہوں کہ اللہ جی، آج کے دن جس نے میری غیبت کی، جس نے میرے پر کوئی الزام لگایا، کوئی بہتان لگایا، کسی نے کوئی زیادتی کی، میں اسے تیری مخلوق سمجھ تو یہ معاف کرتا ہوں، اللہ تم اسے معاف کر دے۔ بس یہ بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر جنت کی بشارت دی ہو۔ مہمان صحابی اٹھے، کہا کہ آج کے بعد میں بھی یہی عمل کروں گا، بے شک وہ یہی عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر 3 دن تک آپ کو جنت کی بشارت دیتے رہے۔ میرے بھائی، ایک وہ صحابہ تھے، ایک آج ہم ہیں۔ ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے تابعدار ہیں، ان کے غلام ہیں، لیکن زبان کی حد تک۔ ان کے اعمال کو ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کئی سالوں اس کو دل میں پال کے رکھتے ہیں جب تک کہ بدلہ نہ لے لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔